کہ شوہر نے اپنی ہی بیوی کو جان سے مار دیا ہے. کیوں مار دیا ہے؟ پہلے اتنی اچھی اچھی باتیں کرتا تھا، ماں جی تو میرے بے اعتبار نہیں ہے، مگر ایسا اعتبار کہ اس نے تو ہمارے گھر کے اندر ہمارے بچے کو مار دیا اور بیٹی کو مار دیا، اور بہت زبردست اس نے الٹے سیدھے مطلب یہ کہ زیادتیاں کی ان کے ساتھ، دونوں کے ساتھ، اور دونوں کے ساتھ زیادتی کر کے وہ سکون سے اپنے گھر بیٹھا ہوا ہے، ہم یہاں پہ تڑپ رہے ہیں. جب میں اپنے کمرے میں پہنچا، گھر میں پہنچا، تو میں نے دیکھا مقتول محمد علی زمین پہ پڑا ہوا، اس کی رسیاں باندھی، اس کو ہاتھ بھی باندھے ہوئے، پاؤں بھی باندھے ہوئے، اور گلے کو بھی بہت بے دردی سے باندھا ہوا ہے، اور اس کی ہڈیاں بھی ٹوٹی ہوئی تھی ساری جسم کی. تو جب میں نے اس کی رسیاں کھولی تو اس میں چند سانس تھے، اس کو میں نے اٹھایا، نیچے لے کے آیا ہوں. گلی میں کسی انون پرسن سے میں نے فون کیا اپنے بھانجے اسد کو، تو ہم نے CNG رکشہ کروایا، اس میں مقتول کو بٹھایا اور لے گئے ہیں. راستے میں اس نے اکھڑے ہوئے سانسوں سے مجھے کہا حسنین سفیان آیا تھا اور افضل آیا تھا، اس نے میرے سے ہاتھوں پہ کیا اور اس نے مجھے بہت مارا، اس نے ہی رسیاں باندھی. یہ کہتے کہتے وہ نیم بے ہوش ہو گیا. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان احسن منیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی سٹوری. جی ناظرین، ایک بہت دردناک کہانی ہے کہ شوہر نے اپنی ہی بیوی کو جان سے مار دیا ہے. کیوں مار دیا ہے؟ یہ ہمارے ساتھ پوری فیملی موجود ہے، ان سے بات کریں گے اور حقیقت جاننے کی کوشش کریں گے سارا واقعہ کیسے پیش آیا. کہ ایک عام انسان تو اس طرح کرتا ہی نہیں ہے کہ اپنی ہی بیوی کو وہ جان سے مار دے. کیا وہ بندہ ٹھیک تھا کہ پاگل تھا؟ کس طرح اس نے جان سے مارا؟ سر شادی کے تو کچھ چند سال جو ہے اس کے 4 سے 5 سال بہت اچھے گزرے، تو اس کے 4-5 سال کے بعد اس نے تشدد شروع کر دیا. تو جب ہماری سسٹر نے ہمیں بتایا کہ جی اس طرح سے جو ہے نا وہ مجھے تشدد کرتا ہے، تو جو مقتول ہمارا بھائی جس کی ساتھ مرڈر جس کا ساتھ ہوا ہے اس کا، تو وہ جو ہے نا اس چیز کو اس نے سیریس بہت زیادہ لیا، اور وہ جب گھر چھوڑنے کے لیے گیا ادھر اپنے صلح صفائی کے بعد اپنی بہن کو، تو وہاں پر جو ہے نا پولیس کی ریڈ پڑتی ہے. تو جو ملزم اس وقت موجودہ ملزم سفیان ہے وہ اپنے گھر سے فرار ہو جاتا ہے، اور مقتول محمد طالب جو ہے نا وہ پولیس کی گرفت میں آ جاتا ہے. تو جب ہم کو نا وہ FIR وغیرہ کاٹنے کے بعد جب جیل بھیج دیتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے، ہم جب پیچھے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جی یہ منشیات فروش کے کیس میں اندر گیا. پھر ہم ضمانت کرواتے ہیں، پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ پولیس کی غلط فہمی ہو یا ہم لوگوں کی غلط فہمی ہو کہ یہ ہم اس کے بارے میں غلط سوچ رہے ہیں. تو ہم اس کو جب گھر لے آتے ہیں، پھر ایک بار ایسا موقع آتا ہے، پھر وہ مار پیٹ کے گھر بھیجتا ہے. وہ پھر ہم صلح صفائی کرنے کے بعد پھر وہ جو ہے نا گھر چھوڑنے جاتا ہے، پھر وہی سیم واقعہ پیش آتا ہے کہ پھر ریڈ پڑتی ہے، پھر پولیس اس کو جو ہے نا جیل میں بند کر دیتی کہ جی یہ منشیات فروخت کرتا ہے. مقتول دیر سے آپ کو چلا پتہ کہ منشیات فروش کرتا ہے، کہ آپ انسان کر رہا ہو کوئی کام، اس کو چل جاتا پتہ کہ یہ کام وغیرہ کر رہا ہے. جی وہ سسٹر جو ہے نا ہمیں بتاتی نہیں نا تھی کہ جو ہے نا میری جو ہے نا میں اسے پسند کرتی تھی، تو میرے گھر والوں نے اس کے ساتھ شادی کر دی. تو وہ یہ سوچتی تھی کہ جو ہے نا میں اب کلیم کروں گی تو وہ مجھے بولیں گے، یا ڈرتی تھی. تو اس وجہ سے وہ ہمیں بتاتی نہیں تھی کہ یہ میرے ساتھ ظلم کرتا ہے. تو شادی کے جب 5 سال تقریباً گزر چکے تھے، اس کے بعد یہ جب ہمارے تک سب کے تک معاملہ پہنچا کہ جی یہ اس طرح سے کرتا ہے اور یہ اس کا کاروبار ہے، تو پھر ہم نے جو ہے نا چند سال مزید 2 سے 2.5 سال اس لیے گزار دیے کہ جو ہے نا اس کا ہماری سسٹر کا اپنا بچہ جو ہے نا اپنی بہن کو دے دیا. بچہ اس وجہ سے دیا نا کہ اس کی تربیت بھی جو ہے نا وہ اپنے خاندان جیسی کرنا چاہتے تھے، جیسے ان کا پورا خاندان، اس کی خالہ پھوپھی وغیرہ جو بھی ان کے خاندان میں ہے وہ منشیات فروش کا کام کرتے ہیں، تو وہ اس بچے کی بھی تربیت ویسی ہی کرنا چاہتے تھے. تو اس وجہ سے جو ہے نا اس بنا پہ اس نے اپنا جو ہے نا بیٹا اپنی بہن کو سونپ دیا، بجائے اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے کہ جی یہ میری جو ہے نا وائف یا اس کے گھر والے بچے کو حاصل نہ کر سکیں. لیکن پھر بھی ہم نے جو ہے نا اپنی طرف سے کوشش جاری رکھی کہ ہم اس بچے کو حاصل کر لیں اور اس بچے کا مستقبل بہتر ہو جائے. لیکن اس سے پہلے ہی جو ہے نا اس نے پلاننگ اپنی بنائی تھی اپنے بہنوئی کے ساتھ اور اپنی بہن کوثر کے ساتھ، فردوس کے ساتھ. تو وہ جو ہے نا پلاننگ کے مطابق جو ہے نا اس نے موقع دیکھا، اور موقع دیکھ کر گھر آیا. گھر آنے کے بعد اس نے پہلے اپنے جو ہے نا سالے کو محمد طالب کو قتل کیا رسیوں سے ہاتھ پیر باندھنے کے بعد. اس کے بعد جو ہے نا اس نے اپنا جو ہے وائف جو ہے اس کا جو ہے نا مرڈر کیا بلائی منزل پہ جا کر. تو ہم سب یہی چاہیں گے کہ ہم جو ان سے ہے نا ان کو سزا ملے کڑی سے کڑی، ٹھیک ہے، اور لوگ عبرت کا نشان
بے شک، اور عدالت میں نہیں بھرے بازار میں ملنی چاہیے سزائے موت، تاکہ آنے والے وقت میں جو ان سے ہے نا کوئی سوچے کہ یہ قتل کیسے کیا جاتا ہے کسی کو۔ یہ تو ہمارے ساتھ یہ صاحب ہو رہا ہے کہ وہ پنجابی میں ہے مثال، آپ نے بھی اکثر سنی ہوگی کہ ماڑے دی مر گئی ماں تے کوئی نہیں لیندا نا، تگڑے دا مر گیا کتا تے سارا پنڈ نہ ستا ہے۔ یہ ہمارے ساتھ حساب ہوا کہ جو غریب لوگ ہیں وہ انصاف کے قابل نہیں ہیں، تھوڑے ٹھالٹی والے ہیں، تو وہ پیسہ خرچ کر کے کچھ بھی کر سکتے۔ ایک سوالیہ نشان ہے کہ جو ہے ماڑے بندے ان کی سنی نہیں جاتی۔ ہمارے ساتھ ہماری ماں موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ ماں جی کیا کیفیت تھی جب یہ واقعہ سنا سارا؟ بس کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کہ اس نے ایسا کیسے کر دیا۔ وہ اتنا پہلے اتنی اچھی اچھی باتیں کرتا تھا، ماں جی تو میرے پہ اعتبار نہیں ہے، مگر ایسا اعتبار کہ اس نے تو ہمارے گھر کے اندر ہمارے بچے کو مار دیا اور بیٹی کو مار دیا، اور بہت زبردست اس نے الٹے سیدھے مطلب یہ کہ زیادتیاں کی ان کے ساتھ، دونوں کے ساتھ، اور دونوں کے ساتھ زیادتی کر کے وہ سکون سے اپنے گھر بیٹھا ہوا، ہم یہاں پہ تڑپ رہے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے نا کیا کہتے ہیں کیسے مر گیا۔ یہ وہ تو ہمیں بس پتہ چل گیا تھا کہ اس نے مارا ہے۔ یقین کیا جائے، اکثر آپ کو پتہ ہے لوگ شادیاں وغیرہ کرتے ہیں، آپ کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ پیش ہوا، کس طرح لوگوں پہ یقین کیا جائے؟ بس یہی ہے نا کہ ہماری بیٹی نے پسند سے شادی کی تھی، تو ہم نے کہا چلو کوئی بات نہیں، ہماری بیٹی پسند کرتی ہے، تو میں نے کہا بیٹا دیکھ لے، بعد میں یہ نہ ہو کہ کوئی ایسی بات ہو جائے کہ امی ٹھیک ہے یہ اسی میں کام کرتا ہے اور مجھے ساری زندگی خوش رکھے گا، میں تمہیں کبھی بھی شکایت نہیں کروں گی اس چیز کی کہ میرے ساتھ ایسے زیادتی ہوئی، بٹ اب تو زیادتی ہوگی نہیں، مگر یہ ہے کہ بس زیادتیاں وہ کرتا رہا، وہ چھپاتی رہی، زیادتیاں کرتا رہا، چھپاتی رہی۔ پھر اس کے بعد ایک دو مرتبہ اس نے ہمارے سامنے بھی زیادتیاں اس کے ساتھ کی ہے، تو ہم نے اس کو منع کیا ہے، تو کہتا ہے یہ نشہ نہیں چھوڑتی۔ نشے کے اوپر تو انہوں نے خود لگایا تھا اس کو، نشہ ہمارے گھر سے تو نشہ کرتی بھی نہیں گئی تھی وہ، ہمارا تو ہمیں تو نشے کا پتہ ہی نہیں کہ پاؤڈر کیا چیز ہوتی ہے، نشہ کیا چیز ہوتی ہے۔ وہ تو ہمارے سے گھر سے جانے کے بعد اس کا جب بچہ بھی ہو گیا نا، اس کے بعد اس کو نشے پہ لگایا ہے تاکہ یہ نشہ کرے گی تو یہ اپنی ماں کے گھر نہیں جائے گی۔ ہم اس کو ایک دفعہ لے کے بھی آئے تھے، تو اس نے کہا کوئی گل نہیں ہے تسی لے جب، انہوں نے پھر ساڈے کول ہی آنا ہے انہیں، جب نشے پہ لگا دیا اس نے، کیونکہ باہر سے نشہ تو ملتا نہیں، ہم تو نشہ نہیں دے سکتے لے کے اس کو، تو ظاہر ہے اس نے پھر ان کے پاس جانا تھا کہ نشہ ملے گا اس کو وہاں سے۔ مارتے تھے کافی زیادہ اس کو، بہت زیادہ مارتے تھے۔ یہی مطالبہ ہے کہ جیسے اس نے ہمارے بچے کو ساتھ زیادتی کی نا، مارا ہے، پھانسی دے کے مارا ہمارے بچے کو، اس کو بھی پھانسی ہونی چاہیے۔ ہمارا تو بس مطالبہ کیا ہی ہے، ہم کو زیادہ اس کو کچھ نہیں کہنا چاہتے، ہمارا مطالبہ بس یہی بچہ مل جائے ہمیں اس کا، اور ایک مطالبہ یہ ہے کہ اس کو پھانسی کی سزا ہو جائے۔ اچھا بھائی سارا کیا واقعہ پیش ہے ذرا بتائیں ذرا۔ میرا بھائی مقتول ہے، ہم ایک کمرے میں رہتے تھے، تو میں اس وقت شام کو باہر گیا تھا بائک کے کام سے، تو جب میں واپس آیا تو جو ہمارا بہنوئی سفیان نواز، اس نے یہ کہا تھا کہ میں صلح صفائی سے آؤں گا، اپنی بیگم کو لے جاؤں گا۔ جب میں گلی میں پہنچا تو میں کارنر پہ تھا گلی کے، تو وہ مقتول کی بائک لے کے جا رہا تھا اپنے بہنوئی کے ساتھ۔ میں نے اس کو آواز ماری، لیکن وہ گلی کے ایک دوسرے کارنر پہ تھا تو فاصلہ تھا، اس کو آواز نہیں آئی۔ مجھے یہ لگا کہ صلح صفائی سے آیا، کوئی کام سے ضروری بائک لے کے نکلا باہر۔ جب میں اپنے کمرے میں پہنچا، گھر میں پہنچا، تو میں نے دیکھا مقتول محمد علی زمین پہ پڑا ہوا، اس کی رسیاں باندھی، اس کو ہاتھ بھی باندھے ہوئے، پاؤں بھی باندھے ہوئے، اور گلے کو بھی بہت جو بے دردی سے باندھا ہوا ہے، اور اس کی ہڈیاں بھی ٹوٹی ہوئی تھی ساری جسم کی۔ تو جب میں نے اس کی رسیاں کھولی تو اس میں چند سانس تھے، اس کو میں نے اٹھایا، نیچے لے کے آیا ہوں۔ گلی میں کسی انون پرسن سے میں نے فون کیا اپنے بھانجے اسد کو، تو ہم نے CNG رکشہ کروایا، اس میں مقتول کو بٹھایا اور لے گئے ہیں۔ راستے میں اس نے اکھڑے ہوئے سانسوں سے مجھے کہا حسنین سفیان آیا تھا اور افضل آیا تھا، اس نے میرے ہاتھوں پہ کیا اور اس نے مجھے بہت مارا، اس نے ہی رسیاں باندھی ہیں۔ یہ کہتے کہتے وہ نیم بے ہوش ہو گیا۔ جب ہم میو ہاسپٹل پہنچے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ڈیڈ کلیئر ہو گیا جب ڈاکٹروں نے چیک کیا۔ اسی وقت میں نے اپنے بڑے بھائی ذوالفقار علی کو فون کیا کہ بھائی ایسے طالب کو نا سفیان مار کے چلا گیا۔ تو یہ آیا، جب اس نے اس کی ڈیڈ باڈی دیکھی تو اس نے شاہنواز بھائی کو فون کیا، شاہنواز بھائی نے 15 پہ کال کیا، تو پولیس والوں نے یہ کہا کہ جی آپ اپنی لوکیشن بتائیں جہاں پہ واقعہ ہوا ہے، وہاں پہ آپ آ جائیں، ہم وہاں پہ اپنی ٹیم بھیجتے ہیں۔ انہوں نے کتنی دیر بعد پولیس کی ٹیم آئی تھی؟ پولیس کی ٹیم آدھے گھنٹے بعد آئی تھی۔ اگر کسی گھر میں چوری بھی ہو جائے نا، تو پولیس والے ایسے گھر میں جاتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا، کوئی بم دھماکہ ہو گیا، کوئی یہ نہیں دیکھتے لیڈیز بیٹھی ہے، پردہ کیا کسی نے نہیں کیا، وہ اندر گھس جاتے ہیں اور بس پورے گھر کو تلاشی کرتے ہیں۔ بے شک 10 روپے چوری ہوئے ہوں، لیکن ایک مرڈر ہو گیا گھر کے اندر، ڈبل مرڈر ہو گیا، ان کو کوئی زحمت نہیں پڑی کہ اوپر جا کے چیک کر لیں۔ تو SHO حافظ صداقت نے ہمارے سے چابیاں پکڑی ہیں اور ہم تینوں بھائیوں کو نا تھانے لے گئے اور تھانے جا کے بند کر دیا، اور میرے سے نا پوچھنا شروع کر دیا کہ تو نے کیسے مارا اپنے بھائی کو، کیوں مارا، کیا وجہ تھی، تو نے کیوں مارا، آپ پہ الزام لگا دیا؟ جی انہوں نے مجھے یہ کہا کہ تو نے کیوں مارا، کیسے مارا، کتنے جنے تیرے ساتھ تھے، ہمیں بتا دے چپ کر کے، تیری سزا کم ہو جائے گی، ہم تجھے سزا کم کروا دیں گے تیری۔ تو پوری رات ہمیں وہ دلیل کرتے رہے ہیں، انہوں نے ہماری FIR بھی نہیں کری۔ تو
اگلے دن جب فجر کے ٹائم PFS والے آئے ہیں تو انہوں نے بھی یہ زحمت نہیں کری کہ اوپر جا کے چیک کر لیں. میں نے ان کو کافی زور دیا کہ سر جی آپ اوپر چیک کر لیں, ہو سکتا ہے کچھ کلیو مل جائے. ان کو بتایا نہیں کہ اس نے مرتے وقت یہ نام وغیرہ لیا, ان کو بتایا نہیں پولیس والوں کو آپ نے؟ میں نے سب ان کو بتایا, سارا واقعہ بتایا. انہوں نے کہا تو جھوٹ بول رہا, تو نے کیسے قتل کیے, یہ ہو نہیں سکتا, تو اکیلا لے کے جا رہا ہے ان کو, تو اکیلا لے کے جا رہا ہے. ہم نے ان کو بتایا کہ سر جی یہ نمبر ہیں, یہ وہاں پہ رہتے ہیں, آپ ٹریس کریں, آپ ٹریس تو کریں. یہ پہلے 2 دن لے کے ہمیں گھومتے رہے ہیں بس, کبھی زیرو خوار کیا آپ کو؟ انہوں نے FIR تک نہیں کری 2 دن. یہ انہوں نے کہا کہ جی ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. انویسٹیگیشن نہیں کی, انہوں نے ہمارا گھر سیز کر دیا اور انہوں نے ہمیں گھر میں جانے بھی نہیں دیا. جب انہوں نے چابیاں دی, انہوں نے کہا کہ اب آپ کا کوئی یہاں پہ کام نہیں, یہ واقعی یہ جو ہے جرم کی جگہ ہے, آپ نے یہاں پہ نہیں آنا. اب یہ گھر سیز ہو گیا, جب تک ہماری تفتیش پوری نہیں ہوگی آپ نے نہیں یہاں پہ آنا, نہیں تو اچھا نہیں ہوگا. ناظرین یہ پوری فیملی بیٹھی ہوئی ہے, ان کا جو مطالبہ صرف یہی ہے کہ ہمیں ان کا بچہ مل جائے, اور ان کو بھی جو ہے انہیں سزا ملنی چاہیے, اس کو پھانسی ملنی چاہیے کہ ایک انسان جو ہے منشیات فروش ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا گلی محلوں کے اندر کوئی لڑکا کوئی بھی سگریٹ وغیرہ پیتا ہے, اس کو بھی پکڑ کے لے کے چلے جاتے ہیں, لیکن جو منشیات فروش ہوتا ہے, جو لوگ بیچتے ہیں, وہ کیوں لوگ نہیں پکڑے جاتے؟ اس کے لیے بھی ایک سوالیہ نشان ہے. اسی ویڈیو کے ساتھ اپنے میزبان احسن منیر کو دیجیے اجازت, اور دیکھتے رہیے ڈیلی سٹوری. اللہ حافظ.